أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين صلوات محمد وآل محمد ان چیزوں کے بارے میں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، افطرا کا روزہ. کل کھانے اور پینے کے بارے میں گفتگو ہوئی. ان میں ایک مسئلہ جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ جیسے ہم نے صبح کو اگر سحری کی اور پھر اس کے بعد کچھ ریزے اس کے کھانے کے ہمارے دانتوں کے درمیان رہ گئے، کھانے کے کچھ ریزے کوئی چیز ہمارے منہ میں رہ گئی اور وہ دن میں دانتوں کے درمیان سے نکلی، تو اس کو پھر ہم کو باہر نکالنا ہے. اگر وہ جان بوجھ کر اندر نکل لیتے ہیں تو پھر روزہ باطل. یعنی بچے ہوئے ریزے کھانے کے جو سحر کے وقت ہم نے کہا کہ رات میں کھایا صبح سحر نہیں کی المختصر، اگر کھانے کی کوئی بھی چیز ہمارے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اس کو ہم جان بوجھ کر نگل لیتے ہیں دن میں کسی وقت اذان صبح سے لے کر مغرب کے درمیان، تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. دو چیزوں کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں کرنا ہے. ایک ہے ہم مستری جمع کرنا. اگر انسان حالت اختیار میں اور عمدن یہ کام انجام دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا دونوں کا. لیکن اگر ایک کو مجبور کیا گیا ہے، جو مجبور ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ایک ہے استمنا، یعنی خود کوئی ایسا کام انجام دینا کہ جس کے بعد انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جنابت. اگر انسان کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس کے بعد غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن میں نے صبح کی سحری کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا، خود میرے اوپر، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، خود غسل میرے اوپر واجب ہو گیا، تو پھر میرا وہ روزہ باطل نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتے کہ کیا فوراً جیسے میں اٹھا اب اٹھتے ہی فوراً نہانا میرے اوپر واجب ہے یا نہیں؟ نہیں. غسل بے ذات خود، اس کو یاد رکھیے کہ غسل جنابت وغیرہ جتنے بھی یہ بے ذات خود واجب نہیں ہے. غسل یعنی جو ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے، اگر مجھ کو نماز پڑھنا ہے تو پاک ہونا ہے، لہذا نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا واجب ہے. اگر مجھ کو اللہ کا نام، معصومین علیہ السلام کا نام چھونا ہے، ہاتھ مس کرنا ہے، ہاتھ سے بدن کے کسی بھی حصے سے ان کو چھونا ہے تو پھر غسل کرنا واجب ہے. اگر مجھے قرآن مجید کی آیات کو ہاتھ لگانا ہے، پڑھنا نہیں، صرف 4 آیتوں کے علاوہ جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے، اگر مجھ کو چھونا ہے، ان کو مس کرنا ہے تو پھر غسل کرنا واجب ہے بذات خود. مثلا اگر صبح کے وقت میرے اوپر 6 بجے 5 بجے 4 بجے اس طرح سے غسل واجب ہوا تھا، میں نماز پڑھ چکا تھا، نمازیں تو میرے اوپر جب تک میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا تب تک میرے اوپر غسل واجب. لیکن اب جیسے ہی نماز ظہر کا وقت اور اب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے اوپر غسل بھی کرنا واجب ہو جائے گا. تو غسل بذات خود واجب نہیں ہے. اگر ماہ رمضان میں انسان نماز صبح کے بعد سوتا ہے پھر اس کے اوپر خود بخود غسل واجب ہو جاتا ہے. اب یہ بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اٹھا 8 بجے 7 بجے 6:30 بجے اس طرح سے اٹھا، پھر نماز کا ٹائم ہوگا ظہر کا مثلا 12 بجے 12:30 بجے جس ٹائم پہ، یا اس کو بھی نماز نہیں پڑھنا، وہ شام کے مثلا وہ 4 4:30 بجے تک نماز پڑھے، تو جب اس کو نماز پڑھنا ہوگی تب اس کے اوپر غسل، فوراً غسل کرنا، ایک دم غسل کرنا واجب نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک جو اہم مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی کے یہاں، وہ یہ کہ جب انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو مستحب یہ ہے عموماً بھی کہ آپ جب انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو وہ اس کے بعد پیشاب کرے. یہ مستحب ہے، استبراء سے بولتے ہیں پیشاب کے ذریعے سے.
करना मुस्तहब है। अगर एक इंसान गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाने के बाद पेशाब नहीं करता है, एक तो एक मुझको पता है, उसके बाद फिर से मनी, चूंकि जब इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब होता है तो कुछ रेजे बाकी रह जाते हैं, तो पेशाब के जरिए से बाहर आ जाते हैं। अगर मुझको ये मालूम है कि नहीं आएंगे, मेरे ऊपर फिर मनी खारिज नहीं होगी, तो फिर उसके ऊपर इस्तबरा करना, पेशाब करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मुझको ये मालूम है कि मैं गुस्ल कर लूँगा, फिर उसके बाद जब पेशाब करूँगा तो फिर वो मनी खारिज हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक, आयतुल्लाह खामनई के गुस्ल से पहले, आयतुल्लाह सिस्तानी ने कैद लगाई एहतियात मुस्तहब और आयतुल्लाह खामनई ने मुस्तकिल कहा है कि गुस्ल से पहले पेशाब करना ज़रूरी है। अगर मुझको ये इल्म है कि अगर मैंने गुस्ल किया उससे पहले पेशाब ना किया तो कुछ मनी के रेजे जो बाकी रह गए हैं वो गुस्ल के बाद जब पेशाब करूँगा तो खारिज हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं एहतियात मुस्तहब ये है और रहबरी कहते हैं मुस्तकिल, वो गुस्ल से पहले पेशाब करेगा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक खुदा रसूल के ऊपर झूठी निस्बत देना, ये बार इसकी वजाहत थोड़ी सी कर चुकी थी, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो अहम मसला है और बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसमें यानी बार बार इसका तज़किरा होता है और हम भूलते रहते हैं। अज़ान सुबह तक, मसलन रात में किसी भी वक्त मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ, तो फिर यह है कि अज़ान सुबह से पहले गुस्ल करना मेरे ऊपर वाजिब, चूँकि रोज़ा वाजिब है लिहाजा गुस्ल भी वाजिब होगा। अगर रोज़ा वाजिब नहीं था तो गुस्ल नहीं था, जब नमाज पढ़ता तब वाजिब होता, लेकिन चूँकि रोज़ा अज़ान सुबह से शुरू हो जाता है लिहाजा अज़ान सुबह से पहले गुस्ल करना वाजिब। अगर एक इंसान अज़ान सुबह से पहले, ये सारे मसाइल जितने भी आप पढ़ेंगे 2, 3, 4 पेज में, जितनी भी बड़ी किताब होती चली जाए उतने, वो इन्हीं 4-5 चीज़ों के अंदर होंगे जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर एक इंसान के ऊपर शब में, रात में गुस्ल वाजिब हो जाता है तो अज़ान सुबह से पहले गुस्ल करना वाजिब है। लेकिन कौन से, मैंने रोज़े के मुताबिक बयान किया था कि मसलन रोज़े मुताबिक तरह के होते हैं, इसमें मैंने 3 एतबार से कि रोज़े का जो वक्त होता है, रोज़े जो हमारे ऊपर वाजिब होते हैं वो वाजिब मुस्तहब 3 तरह के। कुछ रोज़े वो हैं कि जिनका वक्त महदूद है, महदूद यानी इसी के अंदर वाजिब है, फिर उसके बाद वाजिब नहीं है। कुछ रोज़े वो हैं कि जिनका वक्त महदूद है, मुअय्यन, इससे खारिज नहीं, तो वो मसलन जैसे रमज़ान के रोज़े, उसमें तो अगर मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ है उस रोज़े के लिए कि जिसका वक्त महदूद है, मुअय्यन है, मुज़य्यक़ है, अरबी की इस्तिलाह है जो फ़िक़्ह में इस्तेमाल होती है, मुज़य्यक़ यानी जिसका वक्त महदूद है, कम है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अगर वक्त उसका मुज़य्यक़ हो, महदूद हो, मुअय्यन हो और गुस्ल वाजिब हो जाए जैसे रमज़ान के रोज़े, तो इसमें अज़ान सुबह से पहले गुस्ल करना वाजिब। अब ये कि एक मैं अमदन गुस्ल नहीं कर रहा हूँ, एक ये कि मैं भूले से गुस्ल नहीं कर रहा हूँ। अगर अमदन माह रमज़ान में अगर इंसान अमदन जानबूझकर गुस्ल ना करे, इसको गौर से सुनेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, ऐसे आयतुल्लाह सिस्तानी खामनई के नज़दीक वरना बराबर है। अगर माह रमज़ान में अज़ान सुबह से पहले गुस्ल नहीं करेगा, सब गुस्ल मैंने नहीं किया, अज़ान का वक्त शुरू हो गया, नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो अभी इस दिन जो ये रोज़ा है जो मुज़य्यक़ जो महदूद है कि रमज़ान में रखा जाएगा, इसका क्या किया जाए? तो आयतुल्लाह खामनई के नज़दीक ये है कि वो उस दिन का रोज़ा रखेगा, गुस्ल करेगा, फिर रोज़ा रखेगा।
اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد بھی ایک روزہ رکھے گا۔ اس میں نیت کیسے کرے گا؟ آیت اللہ خامنئی کے فتاوی کے نزدیک تو ملا، وہ ایک کہے گا میرے اوپر جو ذمہ ہے، اگر وہ روزہ نہیں ہوا تھا بالفرض کہ جو میں نے رکھا تھا، تو جو میرے ذمہ ایک روزہ باقی ہے میں اس کو لکھ رہا ہوں، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ روزہ بھی رکھے گا اور بعد میں بھی اس کی قضا کرے گا، لیکن نیت کیا کرے گا؟ ان کے یہاں ہے قربت مطلقہ، یعنی نہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ میرے اوپر اب واجب ہے کہ جس کو میں نے جان بوجھ کر میں اذان صبح سے پہلے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، آیا اس کو میں یہ میرا روزہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بات والا اگر یہ رمضان کا روزہ ہو گیا تو جو میں بعد میں رمضان کے بعد رکھوں گا وہ روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں جب انسان کو علم نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربت مطلق یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے روزہ رکھے گا، چاہے وہ چاہیے دونوں میں سے ایک ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک 7 کا ذکر کریں پھر انشاءاللہ اس کے بقیہ مسائل کر۔ ایک تو یہ تو تھا عمدن، یعنی اس دن بھی روزہ رکھے گا، رمضان کے بعد بھی ایک روزہ رکھے گا۔ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک کہ میرے اوپر جو کچھ ذمہ داری ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرا مالک میرے اوپر یہ روزہ رہ گیا ہے لہذا میں اس کو ادا کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، لیکن آیت اللہ سیستانی کا قربت کی نیت سے وہ روزہ رکھے گا، قربت مطلقہ۔ لیکن اگر ایک انسان بھولے سے غسل نہیں کر پایا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی رمضان کا روزہ ہے، اس سے پہلے غسل واجب ہو گیا تھا، بھول گیا غسل کرنا، اور پھر نماز صبح کے بعد اذان صبح کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرے اوپر غسل تھا، غسل واجب ہو گیا تھا، اب اس روزے کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس دن کا اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آیت اللہ سیستانی کے یہاں بھی، آیت اللہ خامنئی کے یہاں بھی، لیکن فرق ہے کہ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ اگر صلوات محمد والے محمد لیکن آیت اللہ خامنئی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بعد میں قضا بھی کرے گا، اس کی سہون بھی ہوا ہے لیکن بعد میں بھی قضا کرے گا، لیکن آیت اللہ سیستانی کے یہاں اس کے قضا نہیں۔ اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو 2 روزے رکھنا، آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی دونوں کے نزدیک، لیکن اگر بھول گیا تھا تو پھر آیت اللہ خامنئی کے نزدیک قضا بھی کرے گا، لیکن آیت اللہ سیستانی کے یہاں اس کے قضا نہیں ہے۔ صلوات پر محمد